کہ the way you live that will define your last moments. کیونکہ logically speaking دیکھیں anything which occupies your heart most of the time وہی چیز ہی آتی ہے نا unconscious تکلیف میں سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ you will be raised on the final action you were doing before death, moments before you die. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے, کیمل سے گر گیا ہے جو بھی تھا مجھے یاد نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ, امیجن, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار امیجن یو ڈائنگ بیفور یو آر کمٹنگ اے سن, اللہ معاف کرے, جیسے پون کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. امیجن ڈائنگ ان دیٹ اسٹیٹ, ہاؤ اسکیری از دیٹ, اللہ معاف کرے. اس میں ڈیٹیل میں کچھ اسٹوریز اور اس پہ بات کروں گا, لیکن ذیشان آپ کی اجازت سے انکل کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, مغفرت کرے. میں کچھ میسیجز انکل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور آخری جو میری ان سے چیٹ ہے انشاءاللہ, سب سے پہلے آڈینس کو بتا دوں کہ ذیشان کے والد محترم ابھی کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انکل کے کچھ میسیجز ہیں میرے کو. ایک میسیج میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اس موقع پہ ہے جب میری وائف بیمار تھی بہت زیادہ, اور انکل کا ہر اس موقع پہ میسیج آیا جب میں کسی مشکل میں تھا, کسی تکلیف میں تھا, اور انکل کی دعائیں مجھے آئیں ماشاءاللہ. اچھا, یہ اس کے بعد حج پہ جانے سے پہلے انکل کی دعا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول کرے, مبارک کرے, اور آپ لوگوں کا حج قبول کرے. اس کے بعد حج والے دن 9 کو یوم انکل کا میسج آیا ہوا ہے کہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور آگے پھول ماشاءاللہ گلاب کے. تو میں نے انکل کو کہا کہ انکل میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر بیٹا. اور اس کے میرے خیال کتنے دن بعد, بس یہ عید کا پہلا دن ہی گزارا ابو نے. تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ ذیشان یہ اس بات کی شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ انکل کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے, کیونکہ وہ ہر اس موقع پہ میرے ساتھ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو وٹنس ان لائف از سینگ یور پیرنٹس گو لیونگ. بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. تو آپ اگر بتانا چاہیں ہاؤ واز یور ایکسپیرینس. دیکھیں علی بھائی, یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے, جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے, اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں انہوں نے کی تھی, ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھی. تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یعنی کہ یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے, پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا, تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا, بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی, جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں, جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے, مفہوم ہے حدیث کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے, قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات, اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے, سنتے تھے, بتاتے تھے, لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے, الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میرے بھائی بھی موجود تھے, میری بہن بھی موجود تھی, میری والدہ بھی موجود تھی, میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری ایڈیما ہو گیا ہوا تھا, جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور اے پرسن کین ناٹ اسپیک پراپرلی, سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے, جو اینڈ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے,
لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود یا کلمہ یا درود، اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیم بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی، یعنی کہ the last thing he said was the کلمہ. تو یہ الحمدللہ تیسری چیز میرے لیے اتنی ری ایشورنگ ہے. اور جب میں نے شیخ انس سے یہ بات کی نا، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے ایک اور حدیث سے ایک بات سمجھائی جو کہ میرے لیے ایک لیسن تھا. انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اپیرنٹلی دیندار ہے لیکن موت سے پہلے تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ برے اعمال کرتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا دیندار نہیں ہے، لیکن شیخ کہتے ہیں کہ موت کا وقت اتنا فتنے کا وقت ہے کہ اس کو قریب فتنہ دجال کے وقت سے بھی تعبیر کیا گیا، غالباً حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی ایسی نیکی سامنے لے آتا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق سے پھر اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. یعنی کہ کلمے کا مل جانا یہ حقیقت بات ہے، ایسے نہیں ہے یہ پتہ نہیں کون سی نیکی ہے. یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ابو نے آخری ہفتے میں اللہ سے کیا لا لگائی ہوگی، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ہمیں دیکھتے تھے. ماشاءاللہ وہ ایموشنلی بہت اسٹرانگ تھے. ہی نیور بروک، ابو نیور بروک، یعنی کہ وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ کے، ہمارے گھر کی خواتین ایموشنل ہو جاتی تھیں، ہم ہو جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ تھے اس چیز میں. 2 دن پہلے مجھے مبارک دے. جی بالکل ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں ڈیتھ سے گھنٹہ پہلے میرے ساتھ چل کے باتھ روم میں گئے. حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، لیکن کیونکہ میرے والد صاحب خود ڈاکٹر ہیں، میرے چچا بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ گھر کا سارا ٹریٹمنٹ، آکسیجن بھی ابو کو لگی ہوئی تھی. تو مطلب اس چیز سے مجھے ری ایشورٹی ملتی ہے الحمدللہ، اور میرا یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اس پہ انشاءاللہ بھی نہ کہیں، کیونکہ ڈاکٹر فضل الہی نے کہا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ ہے تو وہ جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ایک نیکی مجھے سمجھ آتی ہے والد صاحب کی جو کہ ابو کو اس طرح کی ڈیتھ نصیب ہوئی، وہ یتیم کی کفالت ہے. یعنی کہ ابو کی ڈیتھ کے بعد ابو کے کچھ میں نے ایسی لسٹیں دیکھیں جن میں بیوہ، یتیم، یعنی کہ، اور ہمارے گھر میں بھی اگزامپل موجود ہے. ابو نے ہم سے بڑھ کے یتیموں سے محبت کی، اور یہ میرے لیے ایک بہت الحمدللہ ان ہمبل وے پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ ابو نے اس چیز سے کبھی فکر نہیں کی کہ اگر میں یتیموں کا خیال رکھوں گا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا. تو آئی بلیو اور بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری نیکیاں ہوں گی جو اللہ اور ان کے درمیان ہی ہیں، لیکن الحمدللہ میں بہت، ٹھیک ہے غم ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بہت تسلی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وہ جھٹکا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر ایک کو، یعنی کہ الحمدللہ میری نمازیں بہتر ہو گئیں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، کچھ جو قرآن کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ اللہ کی توفیق سے کچھ بہتر ہو گیا. مطلب ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے خیر نکالا الحمدللہ. وہی رہا، ایک ہوتی اچانک ڈیتھ، سبحان اللہ. یعنی لوگ کو ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے، اللہ موقع دے دیتا ہے کہ یہ توبہ بھی کر لیں، تھوڑے نیک اعمال بھی کر لیں. سبحان اللہ، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. بالکل صحیح. جیسے میں پوچھ رہا ہوں جو ہاشم بچہ، اس کو تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کا سارا وہ معاملہ دیکھا، پھر اس کے جنازے پہ بھی ماشاءاللہ گئے. ایک ہوتا ہے کہ اچانک ڈیتھ آ گئی، موقع بھی نہیں ملا، ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا قرآن میں انبیاء اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں رائٹ بیفور ڈیتھ. تو یہ اس طرح کی ڈیتھ بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے موقع دے دے. ایسا دعا آتا ہے حدیث میں. بلکہ ایسی بھی کہ جو اچانک موت ہے وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے اچانک موت میں انسان کو توبہ کی وہ نہیں ملتی، توبہ کا موقع نہیں ملتا. آن دا کانٹری، جو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو پھر انسان اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہے. سب سے بڑی بات میرے نزدیک میں تیاری بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پہ انسان اپنے کچھ رانگس کو رائٹ بھی کر لیتا ہے. فار ایگزامپل انسان کو پتہ چل جائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یا انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے، تو فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس کے حقوق واپس کر دیے، اپنے فائنینشیل میٹرز کو انسان نے ریزالو کر دیے، جو بعد میں انسان کی فیملی کے لیے بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو یعنی موت کے بعد بھی یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر انسان نے اپنے مالی معاملات صاف نہ کیے ہوں، سیٹ نہ کیے ہوں. تو کئی اعتبار سے موت کا یعنی آرام سے آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اگرچہ ظاہر اچانک موت کا
اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی، اور وہ جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بدزنی، طویل بیماری اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. دیکھیں سلو ڈیتھ کے اندر جو ایک ایموشنل پین جو ہے آپ کو، یہ ہے کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، موت کی طرف جا رہا ہوں، اور ایک ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، آپ چلے گئے، آپ کو یعنی وہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، وہ پریشانی کے، بس اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے. ہاں میری نظر میں اس میں اپنے مسائل ہیں، لیکن جو صحیح چیز ہے نا، جو اگر خیر کے اعتبار سے دیکھیں، اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو وہ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ نیچرل ڈیتھ آئے، اور اس میں یعنی انسان اس کے لیے تیاری کرے، انسان کو توبہ کا موقع ملے. سب سے بڑی بات توبہ کا موقع ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے. تو جیسے آپ نے ہاشم کی بات کی، سبحان اللہ، مجھے ایک بڑا ریمائنڈر یاد آیا اس سے. آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا ماشاء اللہ، اور آپ کے تھرو ہی ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے. تو ایک جملہ جو ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتا ہوں، جو اس نے کہا آپ کے سامنے، اور طاہا بھائی نے بھی بعد میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے بھی انہوں نے یہ جملہ کہا تھا. وہ یہ تھا کہ مغیرہ بھائی، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ ایک اور موقع دے دے زندگی کا نا. اور وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے ایک اور موقع مل گیا زندگی میں تو آپ دیکھیے گا کہ میں دنیا بدل دوں گا، اور میں ایسا بڑا کام کروں گا کہ دنیا دیکھے گی. لیکن اللہ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا. تو اس وقت سے میں یہ جملہ ہمیشہ اپنے، جسے کہتا ہوں نا، اپنے آپ کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتاتا بھی ہوں، اور اس سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے وہ تمہیں موقع دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو جس موقع کی تلاش میں وہ ترس ترس کے انتظار کر کر کے، اور اللہ سے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی آخری میں، اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے. میں اس ہسپتال سے باہر کیا مسئلہ، کینسر کا مسئلہ، اسٹیج 4 کینسر تھا اس کو، ہو گیا تھا اسٹمک کا. تو بیچارہ بڑا یعنی، اور ہم اس کے پاس جاتے تھے نا تو اس کی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا موٹیویشن، یعنی جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹڈ ہوتا تھا، حوصلہ ہارنا، پازیٹیو اور اچھی باتیں کرنی، اور خوشی کی ہمارے ساتھ گپ شپ لگانی. بڑا مشکل کام ہے میں سمجھتا ہوں جوانی کے اندر، انسان ینگ سا تھا بیچارہ بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا یعنی المیہ ہے. ہمارے جو میرے نانا جان جب بھی ہیں، میں جب کئی دفعہ ان کے ساتھ جنازہ پڑھا ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی بات ہے. وہ جب بھی میت کے سامنے آتے ہیں آگے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ساروں کو ایک جملہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں ہمیشہ، کہ دیکھیں اس ٹائم یہ جو میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا، اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لمحات کے لیے یہ واپس یہ آپ کی جگہ پر آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اب اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، یہ موقع اللہ نے اس سے لے لیا. لیکن آپ سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ آپ اپنی توبہ کر لیں. یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ لمحات اور مل جائیں جس میں شاید توبہ کر لوں، یا اپنے کچھ رانگز ہیں ان کو رائٹ کر سکوں. وہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، جیسے کہا نا. میں علی بھائی اس میں ایک چیز ایڈیشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ذیشان بھائی بات کر رہے تھے. دیکھیں موت جو ہے نا، موت اصل چیز، جیسے میں نے کہا نا انسرٹنٹی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. صحیح. دیکھیں انسان کو اس کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی فار اٹ. ان فیکٹ دیکھیں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں، یا جنت کے فرشتے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اگر جنت کے فرشتے آ گئے، انسان کو فوراً پتہ چلتا. انسان کے دو مسئلے بڑے حل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ یعنی پیچھے کا نہیں بلکہ میں کہوں گا آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آگے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتے آ کے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جنت کا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے لیے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رحمت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو انسان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ میری موت جلدی نکلے. وہ جاتا ہے میں جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس وقت اس کو اپنا پیچھے جو گھر چھوڑنے کا غم ہے وہ بھی جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت کی تکلیف بھی کئی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے. اس کی روح فوراً نکل جاتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ پرولونگ نہیں ہوتی، جلدی نکل جاتی ہے جان اس کی، بالکل ایسے جیسے کہ اسموتھلی. آن دا کانٹری اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے ابھی سانس آخری اکھڑ رہی ہیں، تو اس وقت اللہ معاف کرے آج جہنم کے فرشتے آ رہے، تو انسان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب اس کے لیے اس کو قیامت کا انتظار کرنا ہے. اس کو پتہ چل گیا جہنم کے فرشتے آ گئے ہیں تو اب ہی از ڈومڈ. اگرچہ اس میں ہوپ ہے، اگر انسان مومن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں انسان اللہ جنت میں بھی لے جائیں گے، لیکن دیر از اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جس کے اندر پنشمنٹ بھی، جس میں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت ہے نا، یہ انسان کے لیے بہت اٹ شوڈ بی لائف چینجر فار اس. اس کا جو ذکر ہے خاص طور پہ. اور اگر آپ کو موت آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، اگر آپ کو موت آپ سے یعنی موت سے بڑھ کر نصیحت آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر موت آپ کو کوئی نصیحت نہیں دے سکی تو اس سے بڑی پھر آپ اس کا مطلب آپ کا دل پھر پتھروں سے بھی پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. غالباً حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ موت کافی ہے
کفا بالموت واعظا. ایسے ہی صحیح بات. یہ ہاشم کا آخری میسج مجھے 1 night before death, اچھا سبحان اللہ, 2:15 پہ صبح, اچھا اور اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہاشم کا مجھے میسج ہے کہ وعلیکم السلام علی بھائی, میں نے اس سے نا ذرا معذرت کی تھی کیونکہ میں نے اس کی طرف جانا تھا, وزٹ کرنا تھا, اسے میں نہیں کر سکا. میں نے کہا ہاشم میری تھوڑی طبیعت خراب ہوگی, سوری میں نہیں آ سکا, میں آتا ہوں انشاءاللہ, کل آتا ہوں. اس نے کہا وعلیکم السلام علی بھائی, اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آئی ول ڈیفینیٹلی ریممبر یو ان مائی پریئرس. سبحان. دیٹس اٹ. یہ اس کا لاسٹ میسج ہے. اور اس کے بعد میں نے آمین کہا, دل بنایا. پھر مجھے نیکسٹ ڈے پتہ لگا ہے فوت ہو گیا, تو میں نے میسج کیا بردر آر یو دیئر, لیکن نو رپلائی. اور پھر ہم جنازے پہ گئے. اس کا ایک اور جملہ مغیرہ بڑا مشہور ہوا ہے میڈیا کے سامنے. اس نے ماشاءاللہ ایک انٹرویو میں کہا, آئی تھنک اس سما ٹی وی کا تھا انٹرویو, اس نے کہا کہ میں روزانہ موت کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں. اللہ. یعنی دس از دی امپیکٹ اور دس از مائی کنڈیشن رائٹ ناؤ. اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو بیکم بریو. الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تسکین دے دی ہے, سکینت دے دی ہے. تو آلدو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحت مندی ہو تو بندے کو کچھ موقع بھی دے دے اور یہ کہ بلا بھی لے اپنے وقت. لیکن یہ کہ کچھ موقع مل جائے تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. میں اسی کانٹیکس میں اپنی خالہ کا بتانا چاہوں گا. میری سگی خالہ, سب سے چھوٹی خالہ, الحمدللہ میری ساری خالائیں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی دے, تندرستی دے اور برکت والی زندگی دے. تو یہ جو خالائیں سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئیں, اور اٹ از ناؤ آلموسٹ 10 ایئر, 2012-11 کی بات ہے, 11 ایئرس ہو گئے بلکہ. اچھا, یہ خالہ امریکہ میں تھیں اور وہاں جا کے تھوڑا سا یعنی دین سے بھی دوری, جو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے امریکن, ہماری فیملی میں بڑی بات ہوتی تھی کہ یار دیکھو یہ وہ ان کی تصویریں وغیرہ وغیرہ. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاننا چاہتا. اینی وے, اچھا, منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہیں نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی بیماری ہے یا کوئی مطلب اللہ ڈیتھ دے دے گا. منتھس بیفور ہر ڈیتھ انہوں نے مجھ سے کنورسیشن کرنا شروع کر دی میسنجر پہ. 2010-11 کی بات ہے, 2011 کی. اور مجھ سے نا سوالات کرنا شروع کی دین کے بارے میں, کیونکہ انہیں ماشاءاللہ پتہ لگا کہ میں دین کی طرف آ گیا ہوں. یہ امریکہ ہوتی تھی, میں اس ٹائم GIK ہوتا تھا. انہوں نے مجھ سے کویسچننگ شروع کی حجاب کے اوپر کہ علی حجاب کے بارے میں کیا ہے معاملہ, یہ وہ میں نے بتانا شروع کیا. اچھا, نمازوں کے بارے میں, اس کے بعد پھر چیریٹی کے بارے میں, چیریٹی کیسے کرتے ہیں, زکوٰۃ کتنی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ول یو بلیو اٹ کہ یہ مجھے ہر منتھ بھیجتی رہی پیسے چیریٹی کے, یہ کرو یہ کرو. میں نے ان کے نام پہ ماشاءاللہ بتا رہا ہوں کھل کے پنکھے لگوائے مساجد میں, بڑا خوش ہوئی, کولرز لگوائے اس طرح زبردست, ڈفرینٹ مساجد میں ماشاءاللہ, صدقہ جاریہ کے طور پر. اور 4 منتھس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3-4 منتھس. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے, میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا, میں مغیرہ کو ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو, اللہ, اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا, اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے, کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا, اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا, اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, حشر کا تذکرہ ہوتا ہے, اتنا رونا نہیں آتا, قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی, اور اگر اس سے انسان پھنس گیا, یہاں پہ پھنس گیا, تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی, انسان کو ڈر ہوتا ہے, قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی ابھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ, انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو. علیہ باللہ. تو
دیکھیں انسان میں سوچتا ہوں، اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی. اوبیسلی جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے، یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے، وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا. اور اوپر صحیح. ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ، جہاں تک اچھا حتی مد البصر، یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے، ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ. امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہو. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا، رحمتیں دیکھیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مومن ایمان اور عمل، تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے، کوئی ساتھی ہونا چاہیے، اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان، خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے ہیں. انسان چلے گا، آواز آئے گی چلنے کی، وہ کہے گا کہ یہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے، یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا لائل فرینڈ، وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اللہ. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا، انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو، جتنی مرضی مشکل میں ہو، اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے، چلو یار دوست ہیں ساتھ، کوئی نہیں، اچھا لگتا ہے. اور تیسری چیز، سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن، یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے، اب جی میں کیا کروں، دوست بھی ہے، چلیں گپ شپ بھی لگا لی، لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے، ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی، ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو، یعنی مومن کے لیے امیجن کریں، مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے، ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا، اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 feet جو ابو دا گراؤنڈ. صحیح بات. اور اللہ معاف کرے، آن دا کانٹری بھی ہے. ارے جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا، ڈس بلیور ہوگا، تو قبر اس کو نا پکڑے گی، جھنجھوڑے گی، یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی والعیاذ باللہ. اور اتنی ہو جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے، عذاب دیں گے، اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپلیس اور ہوپلیسنس، کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا، اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا، یہ اصل تمہارا گھر، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے، تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا والعیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے، لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے، میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں. جیسے سورہ یاسین میں ہے قیل ادخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی کس بات میں میرے رب سبحان نے اللہ مجھے کیا دے. بس یہ بات اصل میں اعمال کی ہے. صحیح. ذیشان، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا، اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ، اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا، جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن، کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں، مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں، غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے، مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا، کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی،
تو پوچھنے پہ وجبت تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی, تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی, کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا, ابو ڈاکٹر تھے, ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے یاد تو یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی جس طرح کی حدیث میں ہے کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہے.